بنا رہے ہیں وہ. کہا ہم نے وہاں نصف بچے کیے ہوئے ہیں. ہمارے اوپر کے جو 50 بچے ہوں گے 50% بچے اور نیچے کے 50% بچے. کہا ہم اوپر کے 50% بچوں کو عالم بنائیں گے, وہ اسلامک اسکالر بنیں گے. جو نچلے کے 50% ہیں وہ ڈاکٹر بنیں گے, وکیل بنیں گے, کچھ اور بنیں گے, کچھ بنیں گے. چونکہ یہ 2 نام انہوں نے غالباً لیے تھے تو میں نے بھی لے لیے. یہ ہے ایمان. یہ جب بندے کی حقیقت بصیرت کی آنکھ کھلتی ہے تو اس چیز کا پتہ چلتا ہے. کہتے ہیں چونکہ اوپر کے 50% بچے سب سے لائق ہوں گے, ہم ان کو دینی تعلیم کی طرف لائیں گے. کیا بات ہے. اگر ایسی سوچ والدین کی ہو کہ میرا ذہین ترین بچہ قرآن کا تفسیر کا عالم بنے, معاشرہ تبدیل ہونے میں دیر لگے گی؟ ہم نے ہمیشہ معاشرے کی تبدیلی کا انحصار دوسروں پہ کیا. معاشرہ تبدیل ہو جائے, مولوی ٹھیک نہیں ہے. یہ بات میں بڑی حیرانی سے اور بڑے مزے سے سنتا ہوں. جب کوئی ایسی بات کرتا ہے میں بڑے صبر سے سنتا ہوں, پھر مجھے غصہ نہیں آتا. بات ختم ہوتی تو میں کہہ دیتا ہوں مولوی ٹھیک نہیں ہے, ممبر سے اتار دیں مولوی کو, اپنے بچے کو بٹھا دیں, پڑھائیں. 3-4 بیٹے کم سے کم, ایک کو تو لانا یار, ایک کو تو عالم بنائیں, قربانی تو دیں. بچے کو کلرک بنا دیں گے, بچے سے ریڑھی لگوا دیں گے, نہیں کریں گے تو عالم دین نہیں بنائیں گے. پھر کہیں گے معاشرہ تبدیل ہو جائے. ای خیال استو محال استو جنون, یہ دیوانگی ہے. اپنی اولاد کو آپ کہیں اور لے جائیں اور پھر یہ خواہش رکھیں کہ تبدیلی آئے گی. تبدیلی نہیں آتی. تبدیلی ناچ گانوں سے نہیں آتی. تبدیلی افراد سے آتی ہے کہ افراد تبدیل ہو جائے. تبدیلی پارٹیاں تبدیل کرنے سے نہیں آتی. لا الہ الا اللہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی. ارے یہ دنیا کا جوڑا آخرت ہے, وہاں تمہیں کمائی کا بدلہ ملے گا. اللہ کہتے ہیں میں نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا ہے. ارے بندے تمہاری کمائی کا بھی جوڑا پیدا کیا ہے, تمہاری کوششوں کا بھی جوڑا پیدا کیا ہے. جب دن رات, تو دن رات کا فنکشن اور ہے, اس کا انجام اور ہے. بالکل اسی طرح مذکر مؤنث کا فنکشن اور ہے. مذکر کا اپنا کام ہے, مؤنث کا اپنا کام ہے, دونوں اپنا کام پورا کرتے ہیں تو مذکر مؤنث سے جو مقصد ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہ دنیا اللہ نے بنائی. اللہ نے بندے کو نیک کام کرنے کا بھی اختیار دیا, برا کام کرنے کا بھی اختیار دیا. یہ نیک اور برے کام کپل ہیں, جوڑا ہیں. بالکل نیک کام کرنے پر جنت کا وعدہ کیا, برے کام کرنے پر جہنم کی وعید سنائے. جنت جہنم آپس میں جوڑا ہیں. ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے لعلکم تذکرون, تاکہ تمہیں یہ یاد دہانی مل جائے. دنیا کا بھی جوڑا موجود ہے, آخرت جنت کا بھی جوڑا موجود ہے, جہنم کا بھی جوڑا موجود ہے, جنت کوشش کا بھی جوڑا موجود ہے, مثبت کا منفی, منفی کا مثبت, سزا کا جوڑا بھی موجود ہے, جزا کا جوڑا بھی موجود ہے, سزا. یہ آپس میں کپل ہے. لا الہ الا اللہ ان سعیکم لشتی. اب میں نے آپ کو شروع میں بات بتائی تھی کہ یہاں 2 طرز زندگیوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. بھائی ایک طرز زندگی لمبی, اس کی فہرست ہے. دوسری طرز زندگی, اس کی بھی ایک پوری لمبی فہرست ہے. آپ کس طرح ڈسکس کریں گے؟ یہ اللہ کا کمال ہے, چند لفظوں میں اللہ پوری زندگی کو ڈسکس کر دیتے ہیں. ایک طرز زندگی کو اللہ پکڑ رہے ہیں یہاں اور اس کی نوعیت کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس کی 3 صفات بتائی ہیں. کہ یہ 3 صفات پوری زندگی کی, طرز زندگی کی نمائندگی کرتی ہیں. اسی پہ تم قیاس کر لو. یہ 3 صفات جس کے اندر ہوں گی اس کی پوری زندگی کیسی ہوگی, اور اس کی زندگی کے اندر صفات کیسی ہوں گی. ارے خود ہی سمجھ لو. وہ سمجھنا بہت آسان ہے, اس کے لیے عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری طرز زندگی کو ڈسکس کیا, منفی طرز زندگی. اس کی بھی کوئی لمبی فہرست نہیں رکھی, صرف اس کی 3 برائیاں اللہ نے بیان کی ہیں کہ ان کی یہ 3 خصوصیات ہیں. کہ ان کے اندر یہ 3 بری صفات موجود ہیں. بس ان 3 بری صفات کو دیکھ کے ان کی پوری زندگی تمہیں سمجھ آ جائے گی. لا الہ الا اللہ. تو 2 طرز, ایک
طرز جو دو نوعیتیں ہیں طرز زندگی کی، دونوں نوعیتوں سے تین تین باتیں لے کے ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، پھر اس کا نتیجہ سامنے رکھا گیا ہے، اور نتیجے کے حوالے سے ایک بری مثال سامنے رکھی گئی ابو جہل یا امیہ بن خلف کی، اور دوسری طرف مثبت پہلو کے حوالے سے ابو بکر صدیق کو سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے صحابہ کی عظمت اور اس کا دفاع امت مسلمہ پر نماز کی طرف فرض عین ہے۔ صحابہ کو آپ درمیان سے نکال دیں، اللہ ذوالجلال کی قسم یہ دین بچتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح دین کے فہم میں آپ صحابہ کو نکال دیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اگر آپ دین کے فہم میں سے صحابہ کو نکال دیں اور کسی آیت کا درست معنی بھی کر دیں، اس درست معنی میں وہ زور نہیں ہوگا جو صحابہ کا فہم اس کے ساتھ لگنے سے زور پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کی سمجھ اس آیت کے ساتھ جب مل جاتی ہے، آپ کی غیرت کا انگارہ باہر آ جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں اس سمجھ پر سودا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں، کیونکہ اس آیت کی سمجھ مجھے محمد الرسول اللہ کے یاران سے ملی ہے۔ لیکن اگر آپ کی صرف اپنی سمجھ ہے، چاہے وہ سمجھ صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ اور ان کے اصحاب کا ریفرنس نتھی نہیں ہوا تو اس کے خلاف کوئی کتنی بڑی مرضی بات کرے، نہ آپ کی غیرت جاگے گی، نہ سننے والوں کی غیرت جاگے گی۔ آپ بیٹھ کے صحیح مطلب بیان کریں گے آیت کا، ساتھ والا بیٹھ کے غلط مطلب بیان کرے گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ دفاع کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کا اپنا طرز استدلال ہے، میرا اپنا طرز استدلال ہے، اور یہ میں نے دیکھا ہے دانشور کو بات کرتے ہوئے۔ ایک بندے نے بالکل آیت کی کافرانہ تشریح کی اور دوسرے نے بالکل صحیح کی۔ دوسرا صحیح کرنے والا وہ ہے جو صحابہ کے فہم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے زیادہ سے زیادہ دفاع کس طرح کیا؟ کہتے ٹھیک ہے، ایک ان کی سمجھ، ایک ہم اس آیت کو اس طرح سمجھتے ہیں، اس سے زیادہ زور ہی نہیں، بھائی اس سے زیادہ زور آ ہی نہیں سکتا۔ ایک میں آیت کی تشریح کرتا ہوں، میری آیت کی تشریح میں کیا زور ہوگا، لیکن ایک آیت کی تشریح پیچھے سے مل رہی ہے، عبداللہ بن مسعود سے مل رہی ہے، عبداللہ بن عباس سے مل رہی ہے، علی مرتضیٰ سے مل رہی ہے، عمر فاروق سے مل رہی ہے، جا کے محمد الرسول اللہ سے مل رہی ہے۔ آپ اس تشریح کے اوپر گردن کٹا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ میرے محمد کی تشریح ہے، میں اس پہ دنیا کی ہر چیز قربان کر سکتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ۔ ان چیزوں کو سمجھ کے چلے، خدا کی قسم، اس کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا اور نہ دین پہ غیرت پیدا ہوتی ہے۔ سنیے اب جو مثبت طرز زندگی ہے اس کی تین خصوصیات۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى